السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ادارہ ادب کا شکر گزار ہوں کہ ہم جیسے بکھرے الفاظ کو سمیٹنے والوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین موقع انہوں نے عنایت فرمایا، جس کے ذریعے کہیں پر کھڑے ہونے کی بات بنی یا اپنا لکھا ہوا کہیں پر پیش کرنے میں وہ ذرا سی جرت پیدا ہوئی۔ اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اسی طرح سے میں نے چند نعتیہ اشعار آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بات ہو اور ہم اپنی بات زیادہ کریں یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے سب مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر نعت جو ہے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مطلب عرض ہے کہ ذکر احمد میں ہم یوں سنورنے لگے۔ احمد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت نام ہے۔ بالکل ذکر احمد میں ہم یوں سنورنے لگے، نعت لکھنے لگے، گنگنانے لگے۔ ذکر احمد میں ہم یوں سنورنے لگے، نعت لکھنے لگے، گنگنانے لگے۔ ان کی مدحت کا ہم کو جو موقع ملا، کیا بات ہے، ان کی مدحت کا ہم کو جو موقع ملا، ہاتھ دونوں جہاں کے خزانے لگے۔ ان کی مدحت کا ہم کو جو موقع ملا، ان کی مدحت کا ہم کو جو موقع ملا، ہاتھ دونوں جگہ کے خزانے لگے۔ ذکر احمد میں ہم یوں سنورنے لگے۔ ان کی آمد سے پہلے کا وہ دور تھا، ان کی آمد سے پہلے کا وہ دور تھا، شرک گھر گھر میں تھا، ظلم گھر گھر میں تھا۔ بہت اچھا۔ ان کی آمد سے پہلے کا وہ دور تھا، شرک گھر گھر میں تھا، ظلم گھر گھر میں تھا۔ ان کے آمد سے یوں اس جہاں میں ہوا، ان کی آمد سے یوں اس جہاں میں ہوا، شرک و باطل سبھی ٹھکانے لگے۔ ان کی آمد سے یوں اس جہاں میں ہوا، شرک و باطل سبھی ٹھکانے لگے۔ ذکر احمد سے ہم یوں سنورنے لگے۔ بہت خوب، یہ کیا کہیں، یہ جو شعر ہے یہ محبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی جو حضور سے محبت ہے، جس میں ہم نے سنا ہے صدیق اکبر کا ایک واقعہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشرکین ٹوٹ پڑے تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے سامنے آئے اور وہ انہوں نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے جو ہے بچانا چاہا تو ان پر بھی پڑی تو وہ بے ہوش ہو گئے، لیکن جب اٹھے تو سب سے پہلے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے نبی کیسے ہیں۔ اسی کو ایک شعر میں نے جو ہے کہنے کی کوشش کی ہے کہ جس میں صدیق خود خون میں لبریز ہے، جس میں صدیق اکبر کا جسم، حضرت ابوبکر صدیق کا جسم، جس میں صدیق خود خون میں لبریز ہے، جس میں صدیق خود خون میں لبریز ہے، پھر بھی عشق نبی میں انہوں نے کہا، پھر بھی عشق نبی میں انہوں نے کہا، ان کو دیکھا تو مجھ کو کچھ ایسا لگا،
ان کو دیکھا تو مجھ کو کچھ ایسا لگا، زخم سارے میرے مسکرانے لگے، ان کو دیکھا تو مجھ کو کچھ ایسا لگا، ان کو دیکھا تو مجھ کو کچھ ایسا لگا، زخم سارے میرے مسکرانے لگے، ان کی مدحت کا ہم کو جو موقع ملا۔ بہت اچھا۔ شب میں معراج کی ایک قصہ ہوا، شب میں معراج کی ایک قصہ ہوا، آسمانوں پہ ان کی رسائی ہوئی، آسمانوں پہ ان کی رسائی ہوئی، آمد مصطفیٰ کی خبر جو ملی، آمد مصطفیٰ کی خبر جو ملی، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، آمد مصطفیٰ کی خبر جو ملی، آمد مصطفیٰ کی خبر جو ملی، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ذکر احمد میں ہم یوں سنورنے لگے۔ مقطع عرض ہے، اور اس مقطع میں ان سبھی حضرات کے لیے یہ شعر ہے جو نعت شریف وغیرہ لکھنے کے شوقین ہیں، سماعت فرمائیں کہ ہم کو تحریر کرنے کا کیا ڈھنگ تھا، ہم کو تحریر کرنے کا کیا ڈھنگ تھا، شعر کہنے سنانے کا کیا ڈھنگ تھا، بہت اچھے صاحب۔ ہم کو تحریر کرنے کا کیا ڈھنگ تھا، شعر کہنے سنانے کا کیا ڈھنگ تھا، ان کی مدحت میں لکھنے لگے منتظر، ان کی مدحت میں لکھنے لگے منتظر، شعر کہنے لگے جگمگانے لگے، ان کی مدحت میں لکھنے لگے منتظر، شعر کہنے لگے جگمگانے لگے، ذکر احمد میں ہم یوں سنورنے لگے، نعت لکھنے لگے گنگنانے لگے، ان کی مدحت کا ہم کو جو موقع ملا، ہاتھ دونوں جگہ کے خزانے لگے، ذکر احمد۔ چند اشعار موجودہ حالات کے مطابق میں ذرا سا کہنا چاہوں کہ ایک تعلق ہے، جی 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 ہاں، دو شعر صرف، ایک تعلق ہوتا ہے والدین اور بچوں کے درمیان، اور ایسا ہی کچھ تعلق ہوتا ہے اساتذہ اور بچوں کے درمیان، لیکن کہیں نہ کہیں ایک وقت کے بعد وہ تعلق کہیں نہ کہیں ذرا سا وہ بکھرنے لگتا ہے، کہ بچے جب جوانی کو پہنچ جاتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ ان کا برتاؤ بدل جاتا ہے، یا طلبہ جب نکل جاتے ہیں جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو اساتذہ کے ساتھ ان کا وہ تعلق نہیں رہتا۔ اس پر دو تین اشعار میں کہتے ہوئے اپنی جگہ لینا چاہوں گا کہ ان کا مزاج اس کے بعد کیسا بن جاتا ہے۔ یہ شہر کیوں لگے ہیں بیگانہ، یہ شہر کیوں لگے ہیں بیگانہ، ہر بشر کیوں لگے ہیں بیگانہ، بیگانہ ہر بشر کیوں لگے ہیں بیگانہ، ہر گھڑی چھاؤں کی عطا جس نے،
ہر گھڑی چھاؤں کی عطا جس نے، وہ شجر کیوں لگے ہیں بیگانہ، وہ شجر کیوں لگے ہیں بیگانہ، ہر بشر کیوں لگے ہیں بیگانہ۔ اونچے محلوں پہ جب نظر ڈالوں، اونچے محلوں پہ جب نظر ڈالوں، اپنا گھر کیوں لگے ہیں بیگانہ، اپنا گھر کیوں لگے ہیں بیگانہ، ہر بشر کیوں لگے ہیں بیگانہ، بیگانہ ہر بشر کیوں لگے ہیں بیگانہ۔ السلام علیکم۔